میرا جو آپ کے ساتھ سیشن ہے اس میں دو الفاظ ایسے ہیں جس سے آپ کا تعارف پرانا ہوگا. ایک تو جو ورڈ ہے وہ سکسیس کا ہے, کامیابی کا ہے, ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے. دوسرا جو ورڈ ہے وہ ایولیوشن کا ورڈ ہے, اور اس سے بھی آپ نے اگر بایولوجی پڑھی ہے, تھوڑی بہت سائنس کو جانتے ہیں, تو آپ اس ورڈ سے بھی متعارف ہو چکے ہوں گے. اسے اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اور سکسیس کو کامیابی کہتے ہیں. آج کا جو سیشن تھا, جب اس کا ٹاپک چوز کیا جا رہا تھا, تو میں نے پریفر کیا کہ ہم اس کو ایک نیا کمبینیشن بنائیں. ایولیوشن فار سکسیس, کامیابی کے لیے کس ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو ارتقائی عمل سے گزر جانی چاہیے, اگر وہ نہ گزریں تو پھر کامیابی نہیں ملتی. میں سب سے پہلے آپ سے یہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا, بات کرنا چاہوں گا کہ جب دنیا میں کوئی بھی تھیوری آتی ہے, آنے کے بعد اس کو فیم ملتا ہے, اور وہ تھیوری جو سی ہے وہ اس کو دنیا کے بڑے دماغ سوچنے لگ پڑتے ہیں, پھر وہ اسکولوں کالجز میں پڑھائی جاتی ہے, تو اس سے بہت پہلے کا وقت ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں تھیوری ابھی اممیچیور ہوتی ہے, کنسیپٹ ابھی اممیچیور ہوتا ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے کنسیپٹس ہیں, آپ نیوٹن نے قوانین دیے ہیں, آئنسٹائن کی تھیوریز ہیں, آپ اس کے بعد کے سارے جو ان سے کنسیپٹس ہیں وہ دیکھ لیجئے. دنیا میں کوئی بھی نظریہ جو ان سا وہ ایک دم میچور نہیں ہوا, میچور ہوتے 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 آخر کار میچور ہوا جی. اور دنیا میں بے شمار ایسے نظریات تھے جب وہ شروع میں ان کے بارے میں سوچا بھی گیا تو بڑا کرٹیسزم ملا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لوں کہ ایک دنیا میں بہت عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا چپٹی ہے. جب پہلی بار کسی نے سوچا, غور و خوض کیا, اسے پتہ لگا کہ انسانی آنکھ جو دیکھ سکتی ہے اس کی کیپیسٹی صرف 60 کلومیٹر کی ہے. آپ کو پتا ہو شاید کہ آپ 60 کلومیٹر دیکھتے ہیں, یعنی اس کے بعد دنیا گول ہونے کی وجہ سے وہ جو منظر ہے وہ آپ کی آنکھ کی سیدھ میں نہیں آتا, وہ نیچے چلا جاتا ہے. مثال لیجئے, میں اس کمرے میں بالکل سیدھا فیضان کو دیکھ رہا ہوں جو لاسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے جو ان سا وہ کھڑکی ہے, لیکن میں کھڑکی سے نیچے نہیں, یہاں سے نہیں دیکھ سکتا. مجھے ادھر دیکھنے کے لیے یہاں سے فیضان تک کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا, وہاں جا کے مجھے پھر نظر آئے گا کہ نیچے کیا ہے. ان دی سیم وے 60 کلومیٹر ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں 60 کلومیٹر کور کر کے اگلا 60 کلومیٹر دیکھنا پڑتا ہے. تو جب یہ پہلی بار بات ہوئی دنیا میں کہ دنیا گول ہے, تو اندازہ کیجئے جن لوگوں نے یہ ڈسکشن شروع کی ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ اتنی اسٹیگننسی تھی, انسان کا ذہن اتنا جمود میں تھا کہ وہ اس نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا جو ان سے گول ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں, اس کنسپٹ کی ہسٹری جا کے پڑھیں, تو آپ کو اس کنسپٹ کی ہسٹری میں ملے گا کہ دنیا میں بڑے لوگ اس کو مذہبی عقیدہ سمجھتے تھے کہ دنیا جو ان سی چپٹی ہے. دنیا میں بعض نظریات وہ مذہبی عقیدوں سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں, اور ان کی جگہ جو ان سی ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہ کنسپٹ تھا کہ دنیا ایک گائے ہے, اس کے سینگوں پہ پڑی ہوئی ہے, تو کبھی وہ اگر اپنا سینگ بدلتی ہے, اس وزن کو, لوڈ کو ایک طرف اٹھاتے تھکتے ہوئے بدلتی ہے, تو وہ جو جھٹکا لگتا ہے بدلنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. یہ دنیا میں اس کنسپٹ نے بڑا راج کیا ہے. آج یہ آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا. اگر میں کہوں دنیا چپٹی ہے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا, آپ کہیں گے سر کیسی بات کر رہے ہیں, دنیا تو گول ہے. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں شروع میں ایک عرصہ تک یہ سوچا جاتا تھا کہ دنیا چپٹی ہے. ان دی سیم وے ہمارے جو باقی تمام نظریات ہیں جن کے آپ مانی ہوتا ہے بلیور ہو, آپ ان کو مانتے ہو, آپ کی اتنا کلیئر ہے کہ وہ آپ تک نظریات بڑے ہی پروسیس, بڑی محنت اور بڑی تگودوں کے بعد, اور بڑا ڈیولپ ہو کے, اور بڑی کاوشوں کے بعد, اور بڑے دماغوں کے سوچنے کے بعد وہ آخر کار آپ تک پہنچے, ایک دم سے نہیں مل گئے آپ کو. مثلا آج سے 500 سال پہلے اگر دنیا میں کوئی فزکس کیمسٹری یونیورسٹی ہوتی تو نیوٹن نہیں تھا. اگر کہیں پر کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہوتی تو اسپیشل تھیوری ریلیٹیوٹی نہیں تھی. اگر کوئی آج سے کچھ سال پہلے ٹچ موبائل کی بات کرتا کہ دنیا میں ایسا وقت آنے والا, تو کیا لگتا تھا, ایک عجیب لگتا تھا. ہاؤ اٹس پاسبل, ٹیکنالوجی اتنی ترقی کیسے کر دے گی. اگر آج سے ایگزیکٹ کچھ 100-200 سال پیچھے جا کے ایک بندہ بات کرے کہ میں بات کروں گا اور وہ بات چیت میری جون سی ہے دنیا کے تمام ممالک میں سنی جائے گی, تو اس کو سارے قتل کر دیں گے. ہاؤ اٹس پاسبل. اسکائپ آ چکی ہے, چیزیں آ چکی ہیں, ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے, دنیا کہاں چلی گئی ہے. تو دنیا کے وہ تمام کنسپٹ, تمام ٹیکنالوجی اور تمام نظریات ارتقائی عمل سے گزر کے یہاں تک ہم تک پہنچے. آپ اپنا پین آپ کے پاس ہوگا, آپ اس سے لکھتے ہوں گے, آپ میں سے کئیوں کو نوٹس
لینے کی عادت ہوئے گی. میں نے میری ویسے ابھی تک ریسرچ ہے, میرا پڑھانے کا اور ٹریننگ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو میں ابھی تک تقریباً جو ٹریننگز دے چکا ہوں 2.5 لاکھ لوگوں کو دے چکا ہوں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسرز کو, سی ایس پیز کو, ہیڈ ماسٹرز کو. میں نے دیکھا 99% بچوں کو نوٹس نہیں لینے آتے. میں بچوں سے کیسے, بڑوں کو نہیں آتے تو بچوں کو کہاں آئیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون سی بات نوٹ کرنی ہے, کیسے نوٹ کرنی ہے, قلم دوات کا کام کیا ہے, کاپی پینسل کیوں رکھنا ضروری ہے, اور چیزوں کو نوٹ کر لینا ضروری کیوں ہوتا ہے. آپ کے پاس پین ہوگا جی, اسے دکھائیے گا مجھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پین ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, آپ میں سے ہر کوئی پین کو استعمال کر رہا ہے. اس پین کی مالیت 10 روپے سے لے کے 40,000 روپے ہو سکتی ہے. مثال لیجئے گا, ایک پیلاکان کا ایک ریئل جون سا ہے, یا بلیک ماؤنٹ کا اصلی پین جون سا ہے, وہ 40-50 ہزار روپے کا. لیکن عام جو بازار سے آپ پین لیتے ہو, اسٹوڈنٹ لیتے ہیں, 10 روپے کا مل جاتا ہے. کس کمپنی کا جی پین ہے جی؟ عام طور پہ ڈیئر کا یا کسی کمپنی کا. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس پین کو آپ استعمال کر رہے ہو, آپ کے علم میں ہے یہ کتنے ارتقائی عمل سے اس مقام تک پہنچا ہے؟ کبھی ریسرچ کیجئے گا, کبھی جا کے پڑھیے گا کہ اس معیار کے اتنے سستے پین اور اتنے کوالٹی کے پین کو بنانے کے لیے انسان کو کتنی تگودو کرنی پڑی ہے, کتنے ایکسپیریمنٹس کے بعد. دنیا میں بڑے اچھے پین جب بنے تو پہلا مسئلہ یہ تھا وہ انک کیری نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے ہمیں ایک انک پاٹ چاہیے تھا, آپ دوات جسے کہتے ہیں. مجھے آج بھی اپنی اسکول لائف یاد ہے گاؤں کی, جس میں ہمیں تختی, دوات, سیاہی کا بنانا اور ایک قلم رکھنی پڑتی تھی. قلم کو تیار کرنا پڑتا تھا, پھر ہم اس سے لکھتے تھے. کل کی بات ہے, 80s میں جائے. آج کنسپٹ بدلے, انک کیری کرنے والے آپ کے پاس آ چکے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا مسئلہ جیسے پین نے انک کیری کرنی شروع کی تو یہ تھا اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا. آج اس سے بھی جدت آ گئی. آپ کے تقریباً ویٹ لیس اگر کہوں تو اگر ان کا وزن کرو تو چند گرام بنے گا. آپ ان کو کیری کر سکتے ہو, آپ کبھی بھی پھینک سکتے ہو, کبھی بھی اٹھا سکتے ہو, کبھی بھی رکھ سکتے ہو, کبھی بھی دے سکتے ہو. کوئی دینے والا واپس نہ بھی کرے تو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی وقت ویلیو جون سی ہے اگر قیمت کے لحاظ سے لگاؤں تو بہت کم ہے. ہاں کام کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اس سے تلوار سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے, اس سے انقلاب بپا کیے جا سکتے ہیں, اس سے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, اس سے جو ان سے وہ اپنے علم کو اگلی نسل کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو جو ٹاپک تھا وہ تھا ارتقاء. اور ارتقاء, آج ہم جس ارتقاء کی بات کر رہے ہیں وہ ڈارون والا نہیں ہے, جس پہ بہت سے اعتراضات ہیں. دنیا میں یہ کنسپٹ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے کنسپٹس میں سے, اور اس سے زیادہ مزے کی بات ہے یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں ڈسکس ہوا ہے. یہ آپ کی انفارمیشن میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں جن کنسپٹس کو ڈسکس کیا گیا اس میں ایک کنسپٹ ڈارون کا بھی ہے. جی ٹھیک ہے جی, ڈارون کے کنسپٹ کے بھی 2 حصے ہیں. جی ایک جو سب سے زیادہ کریٹیسائز ہوا وہ ایک حصہ ہے, وہ کیا ہے جی, انسان, اللہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, انسان کسی اور مخلوق سے بنا ہے. یعنی کہ اس کی ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد بندر سے انسان بنا. اللہ نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے, ہمارا تو بلیو ہے آدم سے نسل چلی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ڈارون کے کنسپٹ کا دوسرا حصہ بڑا مزیدار ہے جو کہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا. آپ میں سے شاید جس نے بایولوجی پڑھی ہے شاید اس کو یاد ہو, عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ایگزسٹ صرف وہی کرتا ہے جو فٹ ہوتا ہے, جو چینج کو ایکسپٹ کر سکتا ہے, اور جو وقت, حالات, زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. جی یہ جو دوسرا حصہ میں نے پکڑا ہے, اس کو ہم نے وہاں سے لینا ہے اور اپنی کامیابی اور اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے آگے وہی بڑھ سکتا ہے, سروائیو وہی کر سکتا ہے جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے. نمبر 2, جو فٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے طاقتور بھی مر جاتے ہیں. سب سے خوبصورت اس تھیوری میں بات یہ تھی, وہ کہتا ہے طاقتور مر جاتے ہیں. اس کا اس نے ثبوت دیا ہے ڈائناسور سے. وہ کہتا ہے اس قدر جائنٹ تھے کہ مطلب ایک بڑا سا جنگل ایک ڈائناسور کے لیے کھانے کا مطلب ہے کہ 2 دن میں وہ کھا سکتے ہیں. اور کسی کو ہڑپ کرنا, کسی کو اکھاڑ دینا, اس کے لیے ہاتھی کتنا جائنٹ. اور ڈائناسور کا آج جا کے دیکھو, ان کے جو فوسلز مل رہے ہیں وہ آپ کے UMT کے ایک بلاک جتنا ڈائناسور ہوگا, اتنے بڑے ہیں, لیکن سروائیو نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی پرانی ترین مخلوقوں میں جو سروائیو کر گئی وہ کون سی ہیں؟ کوئی جانتا ہو؟ ٹوٹل. اور آپ حیران ہو جائیں گے میں جب بتاؤں گا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک سروائیو کر رہی ہے. لیزرڈز اور جی لیزرڈز اور کاکروچ. آپ
انفارمیشن نہیں آپ کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی مخلوق جو سروائیو کرتی جا رہی ہے وہ کاکروچ ہے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ گندے ترین حالات میں مزہ لے رہا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کا انٹرویو لیا جا سکے, اگر اس سے پوچھا جا سکے, اور اگر اس سے کہا جائے کہ کیسا ہے, کہتا ہے فیس کا پوری انجوائے کر رہے ہیں, زبردست جناب, آج تو عید ہوئی ہے, سب کے واش روم چالو ہیں اس لیے ہماری عید ہوئی ہے. نتیجہ یہ بتانے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ, جو ٹف حالات, مشکل چیزیں اور چینج کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے. یہاں کاکروچ مقصد نہیں تھا, خدا را انگلی سے چاند دکھایا جا رہا ہے, انگلی نہ دیکھیے گا. بعض لوگ وہیں رک جاتے ہیں کاکروچ پہ, ان کو تکلیف ہونے لگ پڑتی ہے کہ بعد میں اعتراض کروں گا سر آپ نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے. تو وہ بھائی کاکروچ نہیں, میں نے سمجھایا یہ ہے کہ تین چار نقطے تھے ایسے. اس نے کہا جو تبدیلی کو قبول کرے گا, جو لچک رکھتا ہے اور لچک کے ساتھ فٹسٹ ہے, اس میں تیزی ہے, تبدیلی کی تیزی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے سروائیول, آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ سروائیو کر جاتا ہے, باقی کی تمام طاقت کے باوجود فنا ہو جاتے ہیں. حضور والا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کامیابی کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے, بے شمار لوگوں کو اچھے آئی کیو کے ساتھ دیکھا ہے, لیکن 10-12 سالوں 15 سالوں کے بعد جب ملتے ہیں میں نے دیکھا تقریباً 19-20 کے حالات میں وہیں پر ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایوولوشن نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوا؟ ارتقاء نہیں ہوا. ارتقاء کیا ہوتا ہے کہ آپ وقت حالات کی تبدیلیوں کو قبول کر سکیں. میں بڑے لوگوں کا انٹرویوز لیتا ہوں, میرا جو شعبہ ہے, میرا کام, میرا یہ بھی ہے کہ میں سیکھنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. اس میں کچھ کانشیس ایفرٹس ہیں. کانشیس ایفرٹس یہ ہیں کہ میں ریڈیو کرتا ہوں, ہفتے میں ایک دن گیسٹ بیس ایک پرسنالٹی بلاتا ہوں, اس کا انٹرویو لیتا ہوں. لاسٹ میری جو پرسنالٹی تھی اس سے میں نے یہ سوال کیے, یہ سنا, پوچھا, جانا, آن ایئر بھی آف ایئر بھی, کہ طالبان جو بچے کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, اور پھر آپ کی این جی او انہیں ٹھیک کیسے کرتی ہے. کتنی مزے کی انفارمیشن. اب مجھے اس ایک شخص سے پورا پی ایچ ڈی کے برابر علم مل گیا. میں نے بے شمار لوگوں کے انٹرویو, کامیاب بھی اور ناکام بھی آپ کو گلیوں میں راہ جاتے چائے کے کھوکے پہ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے ایان علی کی خبریں پڑھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دور نہیں جانا پڑتا, آپ کو یہیں کہیں کھوکے پہ نظر آ جائیں گے. میں نے بے شمار انٹرویوز لے کر دیکھے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں نے تمام رکے ہوئے اور ناکام لوگوں میں ایک چیز دیکھی ہے, وہ ایوولوشن کا پروسیس ان کا نہیں ہو رہا ہوتا, فکری ارتقاء نہیں مکمل ہو رہا ہوتا, وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے, وہ پروگریسو نہیں ہوتے, چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے. میں نے بڑے لوگوں سے ان کی ناکامی کی وجہ پوچھی ہے, وہ کہتے ہیں ملک کے حالات بدلے تھے, میں ناکام ہو گیا. سمجھ آئیے آپ کو. میں نے بڑوں سے پوچھا جی کیا ہوا, کہتے ہیں جی اچانک والد صاحب کی روزگار ختم ہو گیا, سو ہم سارے پڑھ ہی نہیں سکے. اچھا, جبکہ مجھے کئی کہانیاں ایسی ملتی ہیں جس میں پتہ لگتا ہے والد صاحب کا روزگار ختم ہو گیا, اس روزگار کے ختم ہونے کی وجہ سے بچوں نے اس تبدیلی کو قبول کیا, سارے کامیاب ہو گئے. سو پتہ لگا ایک ہی چپیڑ کا رسپانس مختلف ہوئے گا, ایک ہی آنے والی رکاوٹ کا رسپانس مختلف ہوئے گا. کوئی آنے والے کنکر کو اختتام سمجھ جائے گا, کوئی آنے والے پہاڑ کو بھی رستہ بنا کے گزر جائے گا. سو جو اپنی زندگی میں ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, ترقی صرف وہی کرتا ہے, گرو صرف وہی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کن کن ایریاز میں ہمیں ایوولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ون یاد رکھیے گا, سب سے پہلے ہمیں ہماری تھاٹس کا معیار بڑھنا چاہیے. ہماری سوچیں بڑی رکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اگر ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو خاص کر میں یونیورسٹی میں جا کے سکھاتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر تمہیں کوئی چیز پک نہیں تم کر رہے, اس میں کوئی نظریے کا یا ٹیچر کا قصور نہیں ہے, تم ابھی اس لیول پہ نہیں آئے. اب اگلی بات بڑی مزیدار ہے, جب بھی آپ ایوولوشن کے پروسیس میں نہیں جاؤ گے, آپ کے نظریات اسٹیگننٹ ہوں گے, آپ اسٹیٹک ہوں گے, آپ اگریسو ہوں گے, آپ جلد باز ہوں گے, آپ جلدی کنکلوڈ کر دیں گے, آپ کی پرسیپشن ویک ہوگی. حضور والا, جب بھی آپ اپنے ان تھاٹس کے جو پروسیس ہے, نیا سوچنا, انوویٹو ہونا, کریٹو ہونا, آپ اس کی طرف نہیں آتے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. آپ اگر ایک عرصے سے ویسا ہی سوچ رہے ہیں اور ان سوچوں میں کوئی ارتقاء نہیں آ رہا, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو معذرت کے ساتھ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے ایک سوال ابھی اٹھایا تھا کہ سب سے زیادہ
دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے انسان کے مزاج پہ ہوئی ہے. بیہیویئر کے لوگ ہو, آپ لوگ بیہیویئر کو پڑھا ہوئے گا آپ نے. سب سے زیادہ اینتھروپولوجی نے, سائیکالوجی نے جو کام کیا ہے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کا خودکشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. یہ سوال چھوڑا آپ کے سامنے. نمبر 2, کون سے لوگ ہیں جو سالوں کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں, کوئی تبدیلی ان میں نہیں آتی. کون سے لوگ ہیں جو منفی زیادہ سوچنے لگ پڑتے ہیں. کون سے لوگ ہیں جن میں قنوطیت یا ڈپریشن کا سائن زیادہ ہوتے ہیں. انہیں پتہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیراڈائم جو ان سے ہے وہ بڑا فکس ہے, جن کا ایکسپوجر کوئی نہیں ہے, جن کا کوئی فکری ارتقا نہیں ہو رہا, جو ایولیوشن کے پروسیس سے نہیں گزر رہے, جو ڈیولپ نہیں ہو رہے, جو آگے نہیں بڑھ رہے, جو نئی چیزیں نہیں سیکھ رہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے بچے ہیں تو چھوٹی جو میری بیٹی ہے اس کی عمر 2 سال. اس نے زندگی میں اینیملز جو دیکھے ہیں وہ فقط 2 اینیملز دیکھے ہیں. ایک کیٹ دیکھی ہے کیونکہ گھر میں ہے, اور ایک اس نے بکرا دیکھا ہے کیونکہ وہ عید پہ آتا ہے. تو دوسری عید ایسی تھی جس پہ اس نے بکرا دیکھا. پہلی اس کی یادداشت میں نہیں تھا, بولتی بھی نہیں تھی, اب تھوڑا سا بولنے لگ پڑی ہے. تو وہ بکرے کو اپنی ٹوٹی پوٹی لینگویج میں اس نے باکا کہا. یہ باکا ہے. اب پورے گلی محلوں میں ہر جگہ باکے, اس کا فل ایکسپوجر کیا ہے, باکا. لیکن اگلا کام بڑا خوفناک ہوا. چند ہی دن بعد اس نے کہیں ڈونکی کو دیکھا, کہتی بڑا باکا ہے. کچھ ہی دن کے بعد راہ جاتے اس نے ایک ڈاگ کو دیکھا, کہتا اتنا چھوٹا باکا. اب میں نے, یقین کیجئے, میں نے بالکل بڑے تحمل سے وہ سن کے اپنی بیگم کو کہا کہ جس نے دیکھا ہی باکا ہے وہ ہر ایک کو باکے سے ریلیٹ کر لے گا. یاد رکھیے گا, ارتقاء کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا ایکسپوجر ہے, آپ کو پتہ زمانہ کہاں جا رہا ہے. ایک بڑی مزے کی انفارمیشن بتاؤں. پورے پنجاب کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں گریڈ 17 سے 20 تک, ان کو میں نے OB پڑھایا جی پچھلے 6 سالوں میں. یہ تقریباً 7-8 ہزار بنتے ہیں. جب آپ کو انفارمیشن دوں گا نا یہ والی, آپ ایک دفعہ حیران بھی ہوں گے اور شکر بھی ادا کریں گے, اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا. 90% کو گوگل کا نہیں پتا. پھر آپ کہیں تعلیم کا نظام خراب ہے, پھر آپ کہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے, پھر آپ دعائیں مانگیں امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, پھر آپ یہود و نصارہ کے لیے برا سوچیں. حضور آپ کا ٹیچر قابل کیا ہے ذرا اندازہ کیجئے گا. جب میں کہتا ہوں گوگل پہ سرچ کیجئے گا, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہی جانتا ہوگا, وہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹیوں میں. آج جب گوگل, انٹرنیٹ آج آپ کی ضرورت بن چکا ہے, آج انفارمیشن کے لیے, انفارمیشن کنفرمیشن کے لیے چیزیں کہاں پہنچ گئی ہیں. میری تو بڑی بحثیں, بڑی لڑائیاں گوگل نے ختم کروائی ہیں. کیسے؟ جیسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں گوگل پہ جا کے سرچ کر کے کہتا ہوں یہ دیکھو جواب تو یہ آ رہا ہے, تم کہاں سے بول رہے ہو, تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے. سو جب بھی آپ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ منفی کم ہوتے ہیں. سائنس ہے, آپ مائنڈ کم کرتے ہیں, آپ کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, آپ کا جگرا, حوصلہ, آپ میں پرسنالٹی میں ڈیپتھ پیدا ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, جب بھی آپ ایولیوشن کے پروسیس سے گزرتے ہو آپ کسی کے نظریے کو سن سکتے ہو. جو سن ہی نہیں سکتا وہ سن ہو چکا ہے, اور جو سن ہو چکا ہے اس کو چیر پھاڑ بھی دے جائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے, ہضم کر سکتا ہے, ہاں نہ میں جواب دے سکتا ہے, مباحثہ کر سکتا ہے, ڈسکشن کر سکتا ہے, وہ ارتقاء کے عمل میں ہے. لیکن جو بندہ سن ہی نہیں سکتا, جو سن ہی نہیں سکتا, معذرت کے ساتھ کہوں تو اس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. سو یاد رکھیے گا کہ جو ایولیوشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کی انٹلیکچوئل ایولیوشن ہے جی. آپ کو فکری طور پہ آپ کا ارتقاء ہونا چاہیے. اس کے لیے 3 سورسز ہیں. نمبر 1 سورس جو ان سے باقاعدہ طور پہ سوچنا سیکھیے. میری پہلی آپ سے ریکویسٹ ہے جی, کوشش کیجئے کہ آپ کسی ایسے دنیا کے تھنک ٹینک کو ضرور پڑھیے جو سکھاتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے. آئی ریکمینڈ یو ایڈورڈ ڈی بونو کو ضرور پڑھیے جی. آپ ایڈورڈ ڈی بونو کو ضرور پڑھیے, وہ بڑے آسان ٹول بتاتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے اور اپنی فکر کو اور سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کیسے بنانا ہے. نمبر 2, دوسرا جون صاحب میرا مشورہ آپ کو کتابیں پڑھنے شروع کیجیے, مطالعہ کیجیے. اگر آپ کا مطالعہ اچھا ہے, اگر آپ بکس ریڈنگ کرتے ہیں, آپ ورسٹائل ریڈنگ کرتے ہیں, آپ نئی انفارمیشن, نئے چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں بڑے لوگوں کو کئی سوال ایسے جو ان کی فیلڈ میں جا کے کرتا ہوں ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی. چند دن پہلے میں کسی گورنمنٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا تو میری کلاس میں ایک PhD بیٹھے ہوئے تھے جن کا زولوجی کے کسی برانچ میں آگے انہوں نے PhD کی ہوئی تھی. تو میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے سائنس کی برانچ ہے,
ایک بایولوجی کی برانچ ہے زولوجی میں انٹمولوجی ہے, انٹمولوجی میں اسپیشیز ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بچھو ہے اسکارپیو, اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا. میں کہا لیٹسٹ انفارمیشن یہ کہ 1206 اقسام ہے, اور ان میں سے اتنی اقسام سے کینسر کا علاج جو ان سے انہوں نے دریافت کر دیا. وہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا میں اگر کائنات کی وسعت کو اور بنانے والے کے جینیس کو نہیں دیکھوں گا تو میرا دل چھوٹا ہو جائے گا, اور وہ اتنے چھوٹے دل میں سما نہیں سکتا. وہ مومن کے دل میں سماتا ہے. مومن کے دل کی کمال یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے اس میں وسعت ہوتی ہے. وہ ارتقاء کے ذریعے اتنی کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے کہ وہ یاد خدا کو دل میں لے کر آتا ہے. تو حضور والا اپنا ایک تو سیکھیے ٹولز, دوسرا کتابیں پڑھیے, تیسرا میرا آپ کو مشورہ ہے سیکھنے کا کوئی موقع ضائع نہ جانے. مجھے میرا کارپینٹر بھی کوئی اچھی بات سکھاتا ہے تو کیونکہ ہم اشفاق احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم واصف علی واصف کے شاگرد ہیں, تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ موچی سے بھی اچھی بات ملے تو لے لو, حلوائی سے بھی ملے تو لے لو, گولا گنڈا لگانے والے سے بھی ملے تو لے لو. اگر چھوٹے بندے سے آپ پک کر سکتے ہو, کوئی نظریہ کو بات لے سکتے ہو, آپ بڑے ذہین انسان ہو, آپ بہت ذہین ہو. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی ناکامیوں سے نہیں سیکھتے, اور دنیا میں کچھ خوش قسمت اتنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دنیا اور آپ کی زندگی پوری کتاب ہے, اس میں علم بکھرا پڑا ہے, علم جگہ جگہ موجود ہے, فقط آپ نے آگے بڑھنا ہے, پیاسا بننا ہے, اور اس پیاس نے آپ کی طلب کو پورا کرتے ہوئے آپ کے علمی لیول کو, انٹلیکچوئل لیول کو بہتر کر دینا. چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر کے آگے موو کروں گا کہ سکرٹیس سے کسی نے پوچھا اتنا علم کیسے ہے؟ اس نے کہا صبح آ جانا, میں اشنان نہاتا ہوں دریا پہ, اس کا جواب وہاں ملے گا. جب وہ شاگرد اس کا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکرٹیس یہاں تک پانی میں کھڑا ہے, گردن تک پانی ہے. اس نے اپنے شاگرد کو کہا تم پانی میں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو اس نے اس کا سر پکڑ کے پانی میں دبو دیا. شروع میں ادبن وہ نہ ہلا جلا, لیکن جب سانس اکھڑنے لگا تو اس نے نہیں دیکھا سقراط ہے یا استاد ہے, اس نے اٹھا کے استاد کو پھینکا اور بڑی مشکل سے سانس لیا, پانی سے باہر آیا اور توبہ کر لی. کہتا استاد آج کے بعد میں سوال نہیں کروں گا. اس نے کہا جی میں نے جواب دیا ہے, سوال کی تو بات ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیا جواب دیا؟ کہتا تیرا سوال کیا تھا؟ کہتا میرا سوال یہ تھا اتنا علم کیسے آیا؟ کہتا میں نے جواب یہ دیا ہے, یہ بتا دے کہ جب میں نے پانی میں ڈبو دیا اور تو نے مجھے دھکا مارا کتنی خواہشیں تھی تیرے پاس؟ اس نے کہا صرف ایک. کیا؟ سانس لے لوں, سانس آ جائے. کہتا ہے جس لمحہ تیرے پاس یہ خواہش تھی نا سانس آ جائے, یہ خواہش کہ میں سیکھ لوں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے. تو علم اس لیے بنا. اب ہوتا کیا ہے, یقین کیجئے گا میں نے دیکھا یار بڑے بڑے علم والے لاہور شہر میں آئے اور چلے گئے, بچے ان تک نہیں پہنچتے. آپ میں سے کتنوں کو بانو قدسیہ کا پتہ ہی ہو؟ چلے نہ پڑھا ہو, اس کو پتا تو ہو. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہیں, ہفتے میں ایک دن بیٹھتی ہیں. یار کیا آپ کی خوش بختی کہ آپ کے پروفائل میں یہ آئے کہ میں کبھی بانو آپا سے ملا تھا, میں نے سوال پوچھے تھے, میں نے ان کا شفقت والا جو ان سا ہاتھ تھا اپنے سر پہ میرے, وہ مجھے آج بھی لمس محسوس ہوتے ہیں. یار اگر آپ لاہور کے وزڈم والے لوگوں تک نہیں پہنچے تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ کوئی انقلاب نہیں آئے گا. یہی وجہ لوگوں کے اندر ہی کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر حالات واقعات بھی ان کے وہی رہتے ہیں. پہلی چیز جی علمی طور پہ آپ اسکالر کو, دانشور کو, علمی تمام محافل کو ڈھونڈیے. خدارہ جائیے اور پاکتی ہاؤس کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھیے کیا ہو رہا ہے, کون سے بک کلبز کی میٹنگز کب ہوتی ہیں, کون سی کتاب کی تقریب رونمائی کہاں ہو رہی ہے, علاق میں کیا ہو رہا ہے, الحمرہ میں کیا ہو رہا ہے, ہست و نیست میں کیا ہو رہا ہے, دبستان میں کیا ہو رہا ہے, ایوان اقبال میں کیا ہو رہا ہے, اقبال اکادمی کیا کرا رہی ہے, کون سے ٹور جون سے اقبال ڈیز پہ ارینج ہوئے تھے, کہاں کہاں لے کے جایا گیا تھا, کون سی علمی ادبی شخصیت آئی ہے. چند دن پہلے میرا ایک دوست بداپسٹ گیا ہوا تھا, وہ بتا رہا کہ یار ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی, تو کہتے میرا گمان تھا کہ پاکستان میں جیسا تماثیل کے باہر اور تھیٹروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی تو ویسی ہی لائن ہے. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ اتنا 1000 بندہ لائن میں کھڑا ہے تو کون سا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر؟ اس نے کہا ڈرامہ تو نہیں چل رہا, لیکن اس دفعہ لٹریچر پہ جس کو نوبل پرائز ملا ہے لوگ $20 میں اس کی ٹکٹ لے کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. تو حضور زمانے لوگ ایسے ترقی کرتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تو لا علم ہے, اوپر سے لڑاکا تیار ہے, ہر بندہ F-16 ہے یہاں پر. وجہ کیا ہے؟ نہ ڈیولپ کرتا ہے, نہ لچک ہے, اور ضد اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اسے کافر لگتا ہے. اگر جناب کا حلیہ مذہبی ہے, دوسرے کا غیر مذہبی ہے, تو پوری نیت پہ شک کریں گے, بخشا نہیں جائے گا. اللہ کے ولیوں مجھے بتاؤ بخشنا اللہ نے ہے کہ تم نے؟ یہ ہے ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ.
اور فار یو ویری کا انفارمیشن، اگر آپ کے اساتذہ کرام یا آپ میں سے کوئی باہر گیا ہو، یقین کیجئے شین کی بات وہاں سمجھی جاتی ہے کسی سے اس کا نظریہ پوچھا جائے، سیکٹ پوچھا جائے. یہاں پر کامن ہے شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہیں، کون ہے، اچھا خان ہے، ارائی ہے، کیا ہے، اس کے بعد کس قبیلے سے ہیں. ہماری تقسیم کا ذرا لیول دیکھو، ہم نیچے تک تقسیم ہو چکے ہیں. پاکستانی، پھر صوبوں میں، پھر ذاتوں میں، پھر نظریوں میں، پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ میں، اور اس کے بعد کرتے 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 ہم میں اپنے بہن بھائیوں میں اور فیملی میں رابطے نہیں ہیں. میں کاؤنسلنگ کا بندہ ہوں، میرے پاس ڈیلی 5-6 کیسز آتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں لوگ سماج کے یونٹ کے تباہ، خاندان کے تباہ ہونے کی وجہ سے سماج تباہ ہو رہا ہے. لوگ آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، فیملی سے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں والدین لینا چھوڑ دیتے ہیں. صرف وجہ کیا ہے؟ نظریوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، لچک نہیں ہے، ڈیولپ نہیں ہوئے. یاد رکھیے گا جب بھی بندہ ڈیولپ ہوتا ہے اسے نفرت محسوس نہیں ہوتی. اس کائنات کا جو سب سے کمال انسان تھا، بڑھیا روز کوڑا ان کے سر پہ پھینکتی تھی، آپ معاف فرما دیتے تھے. یہ ہے ظرف، یہ ہے علم کا ظرف، یہ ہے کمال کے طائف کے بچے جو ان سے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں میرے رسول کو. اور جب جبرائیل آ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ حکم فرمائیں تو میں پہاڑوں کو جوڑ دوں، آپ فرما رہے ہیں میں نے معاف کیا کیونکہ میں رحمت بن کے آیا ہوں. یہ نہیں جانتے جو میں بات کر رہا ہوں، آنے والا زمانہ انہیں بتا دے گا. یہ تو سمجھ آتا ہے کسی بڑے انسان کا جملہ ہے. حضور والا ذرا اس جملے سے خود کو کمپیئر کیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں آج؟ کتنا ظرف ہے، کتنوں سے نفرت پالی ہوئی ہے، اور انٹلیکچولی کیپیسٹی آپ کی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. ابھی رستے میں ذیشان سے بات یہی کر رہا، ایک کتاب ہم نے کھولی ہوئی تھی، میں نے کہا پڑھ کے سناؤ یار. تو ایک اشارے پہ وہ اقبال ٹاؤن والا جو اشارہ ہے، نئی سڑک جو بنی ہے وہ 1.5 منٹ کا ہے. تو وہ 1.5-2 چیپٹر میں نے اس میں پڑھ لیے. تو مجھے کہنے لگا کہ سر آپ نے کتنی جلدی پڑھ لیا. میں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو سیکھا ہے، سپیڈ ریڈنگ کو سیکھا ہے، نظریات کو جلدی پک کرنا سیکھا ہے، میں نے لرن کیا تو یہ اسکل میرے پاس ہے. یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ کتاب کھلتی ہے ساتھ ہی یاد آتا ہے کہ میری تو لڑائی اس سے ہوئی ہے. کتاب کھلتی ہے ساتھ ہی یاد آتا ہے 3 دن سے اس نے میسج ہی نہیں مجھے کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس، ہماری اندر کی شخصیت میں جو ڈیولپمنٹ ہے، ہماری یکسوئی، ہمارا ارتقاء، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ہم عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے اصل اندر کا انسان ایک عام سا بچہ، ڈفر سا انسان رہ جاتا ہے. دوسرا جناب والا، کوشش کیجئے اپنی نظریات پہ کام کیجئے. جو ورلڈ میں نئے نئے بیہیویئر پہ تھیوریز آ رہی ہیں، نظریات آ رہے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں وہ ضرور پڑھیے. جب آپ زمانے کے علم کو لیتے ہو تو آپ کے اندر کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. نیکسٹ، نئے تجربے کرنے سے کبھی نہ رکیں جی. کوشش کریں، نیا ٹور کریں، سیکھیں، نئی جگہوں سے سیکھیں، نئے شہروں سے سیکھیں. میرا 1 ایئر کا کانٹریکٹ ہے، جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا ہوں میں ہائی کورٹ کے سٹاف کو. بڑے اس پروسیس سے مجھے سلیکٹ کیا گیا اور ایک اللہ نے اعزاز دیا، میں ادھر سرو کر رہا ہوں. پہلے سے کئی ڈپارٹمنٹ سے پڑھا رہا تھا، یہ اب سے ملا ہے مجھے. تو میری جو بریک آتی ہے، ٹی بریک، عام طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے ٹی اور 10 بسکٹ پھڑکا کے 2 چائے کے کپ پھڑکا کے بریک میں ٹرینر واپس آ جائے. میں اس میں کوئی ادھر کا کارندہ بندہ ڈھونڈتا ہوں، کوئی جج، کوئی سیشن جج، کوئی سول جج، کوئی انتظامیہ، کوئی رجسٹرار، کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار، جس کے ساتھ 15 منٹ بیٹھ کے میں گپ لگا لیتا ہوں. مجھے عدالت کے نظام کی اب سمجھ آنا شروع ہوئی کیونکہ میں سیکھنے والا ہوں. میں نے فیملی کورٹس کو وہاں بیٹھ کے سمجھا. میں سیکھنے والا ہوں تو میں نے ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کیے کہ پروسیس لیٹ کیوں ہوتا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے سوال کیے، اتھارٹی کیا ہوتی ہے، ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے، کیس کب کلوز ہو سکتا ہے، جج کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سوالوں کے جواب مجھے ملے ہیں سوالوں سے. اگر بنتے نہ سوال، پوچھتا نہ تو لا علمی رہتی اور میں کوستا رہتا نظام غلط ہے. جب میں جا کے سمجھوں گا تو مجھے ریئلٹیز کچھ اور پتہ لگیں. سوال والے انسان بنیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے. آپ سوال والے انسان بنتے ہیں تو پھر علم بھی آپ کی طرف چل کے آنے لگ پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر آپ ڈیولپ نہیں ہو سکتے. نیکسٹ، کوشش کیجئے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کہ اپنی وہ سکلز جو خدا نے آپ کو اسپیشلی گفٹ کی ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے آپ کو ودیت کی ہوتی ہیں، جن کے بہاف پہ آپ کی آئیڈینٹی، شناخت اور گروتھ ہونی ہوتی ہے. اگر آپ ڈیولپ ہوتے ہو، کامیابی کے لیے اپنا ارتقائی عمل مکمل کرتے ہو، خود کو بہتر بناتے ہو، تو یقین کیجئے گا یہ چیزیں آپ کی غلام بن جاتی ہیں. آخر ایک جملہ کہہ کے اپنے اس لیکچر کو یہاں اختتام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. دیکھیے، ارتقاء اتنا ضروری ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے. اگر آپ پچھلے دن سے بہتر نہیں ہو رہے، پچھلے دن سے کچھ نیا نہیں سیکھا، پچھلے دن سے کچھ اپنی عادات پہ کام نہیں کیا، پچھلے دن سے اپنی غلطیاں نوٹ کر کے ان کو بہتر نہیں کیا، اپنی غلطیاں ماننی نہیں شروع کی، تو پھر دن گزریں گے
ہفتے گزریں گے، مہینے سال بن جائیں گے، اور سال زندگی کو تمام کر کے چلے جائیں گے، اور دنیا کو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی آپ آئے تھے اور آپ چلے گئے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بڑی نوازش۔